अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान ओमान। मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, आज सदर साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, अपोजिशन ने हस्ब मामूल एहतजाज किया, नारे भी हमने सुने, इमरान खान साहब के हवाले से भी नारे लगे, कैदी नंबर 804 के हवाले से भी नारे लगे। आज सदर साहब ने अपने खिताब में कुछ अहम निकात पर गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर उन्होंने कैनाल्स वाला जो मामला है वो उठाया और उन्होंने कहा कि बतौर सदर वो इस मामले को सपोर्ट नहीं करते और हुकूमत से वो ये कहते हैं कि इस मामले को रिवर्स किया जाए। क्या ये मामला इस नहज पर है कि इसकी वजह से कोई दरार पड़ सके हुकूमत में, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में, इस इत्तेहाद में कोई दरार पड़ सके या फिर हुकूमत टूट सके? एक तो जहां आपने सदर साहब की तकरीर के हवाले से कहा ना कि शोर मचता रहा कि कैदी नंबर और इमरान खान साहब के नारे लगते रहे, तो ये खुद रस्म जो है जदीद तारीख में, जदीद पार्लिमानी तारीख में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पैदा की थी। और पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा तौर पर इसहाक खान साहब जब 1990 में वो कर रहे थे, अपना खिताब कर रहे थे सदारती, तो उस वक्त उन्होंने गो बाबा गो के नारे लगाए थे। तो लिहाजा इसमें बीच बीच में सदर साहब जो मुस्कुरा रहे थे तो गालिबन उन्हें अपना माजी भी याद आ रहा होगा। अच्छा। कि उन्होंने जिस माजी के जो कुछ जिस चीज की बुनियाद रखी थी, आज वो रस्म उनके सामने भी दोहराई जा रही है। तो खैर ये मामला तो चलता रहेगा, तो अब पाकिस्तान के लिए तो एक मामूल की बात है। दूसरी बात जो आपने की कि क्या सिंध में कनाल्स के मसले के ऊपर इतना फर्क पड़ सकता है कि पीपल्स पार्टी PMLN से अलग हो जाए, यानी हुकूमत गिर जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। अगरचे ये बात अपनी जगह फैक्ट है कि पानी का मसला हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ा क्लोज टू हार्ट रहा है सिंध में। और सिंध में हत्ता कि जब पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात के तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी इलेक्शन लड़ती थी, तो उस वक्त भी पानी का मसला मोहतरमा उठाती थी। और वो मसला इतना गहरा, यानी इतना शदीद था कि इसके लिए फिर हमें 1992 का पावर अकॉर्ड, माफ कीजिएगा, वाटर अकॉर्ड भी करना पड़ा, जिस पे सारे सूबों ने फिर मिलकर साइन किए, जिसको एक बड़ी जिसे कहा जाता है वो एक संगे मील है पाकिस्तान के अंदर पानी के मसाइल को हल करने के लिए। अब वहां पर प्रॉब्लम सिंध में क्या आ रहा है? सिंध में ये आ रहा है कि सिंध की जितनी मरकज गुरेज कुव्वतें हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, और उसके साथ वहां पर GDA जो नेक्स्ट टू पीपल्स पार्टी है, और फिर PTI जो वहां पर एक बहुत, PTI का फुटप्रिंट अब सिंध में बहुत बढ़ चुका है। अब ये जो तीनों कुव्वतें हैं जब ये इकट्ठी हो के एक नारा लगा रही हैं कि सिंध का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब में और सिंध को बंजर किया जा रहा है, तो इसकी टेक्निकल चीजें छोड़ देना, टेक्निकल चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही यानी नाकाबिले बर्दाश्त चीज है कि सिंध कार्ड, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को कहा करते थे कि हमेशा सिंध कार्ड खेलते हैं, तो वो सिंध कार्ड दरअसल पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल के किसी दूसरे हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरसों मरसों सिंध ना डेसू, मरसों सिंध ना डेसू, वो तो हर सूबे के तनाजुर में बात थी। तो अब पीपल्स पार्टी को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हल्का हल्का महसूस होने लगा, अभी मुकम्मल नहीं है। हाँ। क्या आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए? तो पीपल्स पार्टी के पास उसमें ये इख्तियार नहीं, चॉइस ही नहीं है, ये चॉइस ही नहीं है। ठीक है। पीपल्स पार्टी जो कुछ भी करेगी हुकूमत में रहेगी, शोर मचाएगी। अब आप देख लीजिए ना कि अमली तौर पर सदर मुमलिकत अपने पार्लिमानी खिताब में ये कह रहे हैं कि जनाब ये ना करें, तो क्या पहले नहीं कह सकते थे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाराज होके कभी कराची बैठ जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, इस मौजू पे खुल के बात नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? इन दोनों की तरफ से, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से अब तक ये बात ही नहीं की गई कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब आप थ्रेट, हाँ, एक थ्रेट परसेप्शन होता है, एक पॉलिटिकल, हाँ, काम होता है, आप बताते हैं कि जनाब अगर आपने ये किया, हाँ, तो फिर हम आपका, लेकिन जब चॉइस ही नहीं है तो फिर आप क्या, तो जब चॉइस ही नहीं रहेगी, हाँ, है इनके पास, तो फिर नरमा नरमी गर्मा गर्मी थोड़ी बहुत चलती रहती। अच्छा, सदर साहब ने अपने खिताब में एक और भी बात कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जमहूरी निज़ाम के लिए मिलकर काम करना होगा, और इसके अलावा उन्होंने कहा जमहूरियत में कुछ लेना भी पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है। ये PTI के हवाले से
بھی وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ جمہوری نظام کے لیے اگر مل کر کام کریں تو کیا اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، اور یہ جمہوریت کے لیے کچھ لینا دینا پڑتا ہے، یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کو ایسا کہہ رہے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے یا کوئی بھی بات چیت آگے بڑھانا ہوتی تو اس کا طریقہ تو الگ ہے نا. آپ پارلیمنٹ میں آ کے ایک اصولی طور پہ بیان کر دیں کہ جناب دیکھیں کہ جناب اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ کوئی صدر سے ہم کوئی اخلاقی تلقین کی توقع تو نہیں رکھ رہے نا. اور پھر صدر صاحب بھی وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پروفیسر تھے اور انہیں صدر بنا دیا گیا ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، دنیا کے بعض ملکوں میں ہوا. بھائی وہ باقاعدہ پولیٹیشین تھے، ایکٹیو پولیٹیشین تھے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یعنی 2022 میں وہ ایک انسٹرومنٹل کردار ادا کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو ریموو کرنے کا. تو جب ایک اس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر سامنے رکھ کے جب آپ اس طرح کی تلقین کریں گے تو وہ بے معنی بات ہے. بھئی اگر پیپلز پارٹی نے واقعی مذاکرات کرنے ہیں تو پیپلز پارٹی مذاکرات کر سکتی ہے پی ٹی آئی سے، اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی کچھ لینا اور دینا ہے، آپ آگے چل رہے بڑے. اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ جو یہ اگر پی ٹی آئی اس سسٹم میں نہ ہوئی تو پھر ہمیں بڑا نقصان ہوگا ملک کو، اور آپ کو ملک کے نقصان کی اتنی فکر ہے، تو پھر تو آج انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں بطور صدر ایکسٹینڈ کرتا ہوں اپنا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف کہ آئیں بیٹھیں مل کے بات کریں. اگر آپ یاد کریں تو الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے تو ہاتھ بڑھایا تھا نا، تو خان صاحب نے ہاتھ پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا تھا. جی پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا تھا، خان صاحب نے ہاتھ جھٹک دیا تھا. دیکھیے پیپلز پارٹی نے کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. اس سے پہلے جب 2022 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک فقرہ کہا تھا پارلیمنٹ میں ایک شخص کے علاوہ اس کی پارٹی کے ہر بندے سے بات کرنے کے لیے تیار. اچھا، وہ ایک شخص مائنس عمران. ٹھیک ہے نا. اچھا جب انہوں نے جب یہ آگے بڑھے تو یہ بتائے نا کہ اس وقت پہلی میٹنگز انہوں نے پی ایم ایل این سے کی تھی یا پہلے یہ بات کی تھی پی ٹی آئی والی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این اور جو حکومت تھی اس سے یعنی جو پیپلز پارٹی تھی وہ جب دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی تھی تو اس وقت کہاں کھڑی تھی. اچھا حبیب صاحب، صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اتفاق رائے سے قومی اہمیت کے فیصلے کریں. ایک تو یہ کہ وہ کسے کہہ رہے ہیں یہ، اور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون سے ایسے فیصلے ہیں جو اتفاق رائے سے نہیں ہو رہے؟ ایک تو یہ سندھ کے اندر جو سندھ کا پانی، دریائے سندھ کا پانی جو ہے چولستان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ظاہر ہے فیصلہ ایسا نہیں ہے جو اتفاق رائے سے ہو. پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر تحفظات ہیں اور اعتراضات ہیں. اب یہاں پر پرابلم یہ آ چکا ہے پاکستان کے اندر، یا اب یوں کہیں کہ صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی فیصلے اب ایس آئی ایف سی کے لیول پہ ہو گئے. ایس آئی ایف سی میں جو ایس آئی ایف سی کی جو آپ یوں کہیے کہ جو اس کی جو ترکیب ہے، جو اس کی تشکیل ہے، اس میں وزیر اعظم کا رول پیوٹل ہے بطور چیئرمین، لیکن اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہے. جی. تو یہ اکانومی کے فیصلے پہلے عام طور پر خالصاً سول نیچر کے سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے وہ سول نیچر سے تھوڑی سی ان کی نوعیت بدل جاتی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی حاضر سروس فوجی افسر ان فیصلوں میں ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہو. تو ظاہر ہے فوج ایک ایگزیکٹو کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. فوج کے اور سول گورنمنٹ کے تال میل سے ہی پورا ریاستی نظام چلتا ہے. جی. تو اور پھر ہماری ایک ہسٹری بھی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز سول گورنمنٹ، یہ بھی چلتی رہتی ہے. تو آج کا جو ان کا یہ بیان ہے کہ جناب ہم اتفاق رائے سے فیصلے کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتراض کہیں آپ یوں کہیے کہ ہلکا سا اس اعتراض سے ایک نہر نکل کے ایس آئی ایف سی تک بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ جو کنالز کا فیصلہ ہے یہ پہلے ایس آئی ایف سی کے لیول پہ ہوا جی، اور بار بار اسے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب یہ تو فیصلہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں ہونا تھا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ایس آئی ایف سی کا فیصلہ تھا، اور اسی وجہ سے ایس آئی ایف سی بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ فیصلے تیزی سے ہوں اور ان پر تیزی سے عمل درآمد بھی. تو وہ عمل درآمد بھی تیزی سے ہونے لگ گیا وہاں پر. تو اب ظاہر ہے جو صدر صاحب کا یہ کہنا کہ فیصلے اتفاق رائے سے کریں، تو اس کا مطلب تو کچھ ہے کہ بات صرف پی ایم ایل این تک نہیں جا رہی، بلکہ بات اور کابینہ تک نہیں جا رہی، بلکہ بات ایس آئی ایف سی تک جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو خاص طور پر نہروں کا معاملہ ہے، وہ جو آپ ابتدا میں بات کر رہے تھے نا، کیا یہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں؟ حکومت سے الگ
تو نہیں ہوں گے، لیکن SIFC کے اوپر ایک پریشر ضرور آئے گا۔ اچھا لاسٹلی ذرا یہ بتا دیں کہ صدر صاحب کا یہ کنسرن ایڈریس ہوگا، کیونکہ آج انہوں نے بطور صدر یہ کہا ہے کہ انہیں اس پر تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے انڈو کیا جائے، تو کیا؟ مجھے تو یہ کنسرن دور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ خالصتاً SIFC پولیٹیکل فیصلے نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، ان کے فیصلوں کی پولیٹیکل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، ان کے سیاسی نتائج اور رد عمل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے وہ جو فیصلے کرنے کی طے میں جو چیز کار فرما ہے وہ معیشت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جو معاشی فیصلے اگر SIFC اپنے جب تک اس دائرہ اختیار کے اندر رہ کے جو معاشی فیصلے کر رہی ہے وہ کافی مضبوط فیصلے ہیں، تو ان کے اوپر صدر مملکت اعتراض تو کر سکتے ہیں، صدر مملکت ان کو بدلنے کی صلاحیت ایسا لگتا ہے مجھے کہ ابھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حبیب صاحب۔